بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ عربی کے ایک مشہور مقولے کے مطابق عوام اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حکمران جیسے رجحانات رکھتے ہوں، جس چیز کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں، عوام اس پر خود بخود چل پڑتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ لندن ہے۔ جب لندن کے میئر آفس آئے تو تنے تنہا تھے۔ آس پاس سے کوئی آواز بلند ہوئی، نہ ہی آداب اور نہ کوئی چاپلوسی و خوش آمدانہ جملے۔ صرف ایک بیگ ان کے پاس تھا جس کو وہ خود ہی اٹھائے ہوئے تھے، اسی میں ان کا سارا سامان بھی تھا۔ کوئی خادم ساتھ نہیں تھا اور گارڈ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عام ٹرین ہی میں سوار ہو کر آئے تھے، نہ کوئی نیلی روشنی والے سائرن، نہ ہٹو بچوں کا شور و غل، اور نہ ہی کوئی لینے آیا۔ اسٹیشن پر اتر کر عام مسافروں کے ہجوم میں کھو گئے۔ بغیر سفارش اور بغیر وقت لیے ہر شخص باسہولت مل کر اپنا مسئلہ بتا سکتا تھا۔ یہ یوراگوائے ہے۔ لاطینی امریکہ کے ایک ملک یوراگوائے کے صدر خوزی موخیکا کا شمار بھی ایسے ہی سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ ملک کا صدر ہونے کے باوجود انہوں نے ایوان صدر میں رہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے عام سے گھر کو ترجیح دی، جہاں وہ بغیر کسی ملازم کے رہتے ہیں۔ پانی وہ کنویں سے حاصل کرتے ہیں اور ان کے کپڑے دھونے کی جگہ گھر سے باہر ہے۔ موخیکا کے پاس ایک قطع اراضی ہے جہاں دونوں میاں بیوی گل داؤدی کاشت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ خوزی موخیکا کا نظریہ ہے کہ انسان غریب نہیں ہوتا بلکہ لالچ اسے غریب بناتا ہے۔ یہ بھارت ہے۔ بھارتی ریاست تری پورہ کے وزیر اعلیٰ مانک سرکار، جو کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ملک کے سب سے غریب حکمران ہیں۔ انہیں اقتدار میں آئے 15 برس ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس ذاتی گھر اور گاڑی نہیں ہے۔ مانک سرکار اپنی ساری تنخواہ پارٹی کے خزانے میں جمع کراتے ہیں۔ پارٹی انہیں محض 5,000 بھارتی روپے دیتی ہے۔ ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ ان پیسوں سے اپنا گھر بار چلاتا ہے۔ یہ امریکہ ہے۔ امریکی یونیورسٹی سٹینفورڈ کے پروفیسر ڈیوڈ چیریٹون کی دولت کا تخمینہ 3 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ اس ارب پتی کے پاس آج بھی 1986 ماڈل کی گاڑی ہے، اور آج بھی وہ اپنے 30 سالہ پرانے گھر میں رہ رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹی بیگ کو دوبارہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ڈش نیٹ ورک کے چیئرمین چارلی ایریگین کی دولت کا اندازہ 16.3 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، اور آج بھی وہ گھر سے ہی لنچ بنا کر ساتھ لے کر جاتا ہے۔ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد صدر منتخب ہو کر ایوان صدر پہنچے تو انہوں نے وہاں بچھے تمام قالین دارالحکومت تہران کی ایک مسجد میں بچھوا دیے۔ انہوں نے ایوان صدر میں اہم شخصیات کے استقبال کے لیے الگ لاؤنج، جس پر غیر معمولی اخراجات اٹھتے تھے، بند کرانے کا حکم دے دیا، اور اس کی جگہ ایک عام سی کمرے کا اہتمام کرنے کا کہا گیا، جس میں صرف لکڑی کی کرسیاں رکھی جائیں۔ محمود احمدی نژاد ایک تھیلے میں اپنا ناشتہ لے کر ایوان صدر جاتے تھے۔ یہ ناشتہ ان کی اہلیہ تیار کرتی تھی۔ ملائیشیا کے نک عبدالعزیز کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ملائیشیا کی ریاست کلینتان کے اس وزیر اعلیٰ کی مدت اقتدار 22 سال 6 ماہ 14 دن ہے۔ کچھ عرصہ قبل عدالت کے باعث یہ اپنے عہدہ سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ نک عبدالعزیز کو اپنے دور حکمرانی میں مرکزی حکومت کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ملائیشیا کی اسلامی تحریک پاس سے تعلق رکھنے والے اس سادہ شخص کے دور میں کیلنتان کے صوبے میں لوگوں کی بڑی تعداد خط غربت سے نکل کر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ ترقی کا دائرہ شہروں کے علاوہ دیہات تک بھی وسعت اختیار کر گیا۔
نیک عبدالعزیز کے دور میں نہ صرف عوام کا معیار زندگی بہتر ہوا بلکہ انہیں آزادی و سکون بھی نصیب ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے نہ صرف خود سادہ زندگی بسر کی بلکہ اپنی کابینہ کے ارکان کو بھی عوام سے بہتر طرز زندگی اختیار نہ کرنے دی۔ انہوں نے نہ خود کرپشن کی اور نہ ہی حکمران جماعت کو لوگوں کو بدعنوانی کرنے دی۔ وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں بھی مقبول ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی سرکاری وسائل کو استعمال کرنا جائز نہیں سمجھا۔ میرے سامنے ایک تصویر رکھی ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک جنہوں نے دبئی بنایا، شیخ محمد بن راشد المکتوم، اپنے بیٹے ولی عہد شہزادہ حمدان بن محمد المکتوم کے ہمراہ عام لوگوں کی طرح لندن کی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ تصویر دنیا بھر کے میڈیا میں زیر بحث ہے۔ شیخ محمد بن راشد دبئی میں بھی سڑکوں، ریسٹورنٹس اور ہوٹلوں میں عام شہریوں کی طرح دیکھے جاتے ہیں۔ پاکستانیوں کو یہ حسرت رہی ہے کہ وہ بھی اپنے حکمرانوں کو ملک یا ملک کے باہر اسی روپ میں دیکھیں۔ ان کی حسرت آج تک حسرت ہی رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام تو سادگی کی دعوت دیتا ہے، اور کوئی بھی اچھی چیز ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران آئے، ان میں سے کسی نے بھی سادگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جیسے جیسے ملک آگے بڑھتا گیا، ہمارے حکمرانوں کے انداز حکمرانی میں سادگی کی بجائے نمود و نمائش اور تعیشات میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں عوام خوشحال ہیں اور پاک وطن میں حکمرانوں اور ان وزراء کے عیاش ہونے کی وجہ سے عوام غربت کی آخری لکیر پر ہیں۔ حالانکہ ہمارے حکمران تو اس ابن خطاب کے نام لیوا ہیں جن کے پاس بسا اوقات 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ نماز میں دیر ہو گئی، آپ نے پیغام بھجوایا، میرے پاس اس وقت ایک ہی جوڑا ہے اور وہ سوکھ رہا ہے، کچھ دیر میں خشک ہو جائے گا تو پھر آ کر امامت کراؤں گا۔ اگر آج کے ہمارے ارباب حل و عقد کل کے عظیم مسلم حکمرانوں کے سنہرے اصولوں پر چل کر سادگی، غریب پروری، خدمت خلق اور ایمانداری کو اپنا شیوا بنا لیں تو یقیناً فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔